ارشاد رب العزت ہوا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کو بلند کرنے کا حکم خود پروردگار عالم نے دیا۔ علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس گھر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری علامت يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ دو علامتیں ہیں ان گھروں کو بلند کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا، پیغمبر اکرم نے احترام کر کے بتایا۔ پہلے یہ بتایا کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، لیکن دیکھو انبیاء کے گھر بہت پیچھے ہیں، زہرا کا گھر بہت آگے ہے۔ انبیاء کے گھروں کی فضیلت کم ہے، زہرا کے گھر کی فضیلت زیادہ ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، عرض کی آپ کے سامنے، کہ پیغمبر اکرم 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک روزانہ نماز صبح کے بعد اس دروازے پر آ جایا کرتے تھے، اور اتنے سارے حجرے تھے لیکن سارے حجروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ایک حجرے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سارے ازواج کے حجروں کو چھوڑا، جناب فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اصحاب کہاں ہیں؟ اصحاب سارے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر سلام کیا اشارہ کر کے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ ازواج کے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور رسول اشارہ سامنے کر رہے ہیں، یعنی نہ ازواج کے گھر اہل بیت میں ہے نہ صحابہ اہل بیت میں شامل ہے۔ جو اہل بیت میں ہے وہ صرف یہ گھرانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، نہیں، ہر اس صحابی کا احترام ہم پر واجب ہے جو جناب زہرا کا احترام کرتا ہے۔ جو جناب زہرا کے گھر پر جھکتا ہے اس کا احترام ہم پر لازم ہے، اس کا احترام ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کو ہم مقام زیادہ دیتے ہیں، صحابہ کو مقام کم دیتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک اعتراض ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ عدل کا تقاضا ہے جس کا جو مقام ہو اسے وہ مقام دیا جائے۔ اہل بیت کا مقام زیادہ ہے تو زیادہ رہے گا، صحابہ کا مقام کم ہے تو کم ہی رہے گا۔